محبت مگر مردہ اور واپس کی قیمت 3 زندگیاں۔ فرحاد بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اگر تجھے اپنی ملی واپس چاہیے، جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی، تو تجھے 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے گا۔ 3 انسانوں کا قتل ہے تیری محبت کی قیمت۔ مجھے منظور ہے، فرحاد کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر اس رات فرحاد نے ملی کے لیے قبر نہیں خریدی، بلکہ اس کو اپنے اسپتال کے سرد خانے میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ مراحل طے کرنا اس کے لیے بالکل آسان تھا، مگر اب آگے کے مراحل اتنے آسان نہیں تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ تھے۔ مگر عشق نے کبھی ہار مانی ہے؟ اماوس کی رات پلٹ کر آ گئی تھی، ایک جانا پہچانا خوف، جیسے اسکول کا پہلا دن، نوکری کے لیے پہلا انٹرویو، اور آج پہلا قتل۔ اپنا پہلا شکار فرحاد نے بہت دنوں سے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ سرکاری اسپتال ہونے کی وجہ سے بہت سے لاوارث مریض بھی یہاں زیر علاج تھے۔ ان میں سے ایک خاتون نسیمہ بیگم کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ کافی دنوں سے اسپتال میں تھیں اور ان سے کبھی کوئی ملنے نہیں آتا۔ فرحاد کو بے چینی سے مقررہ تاریخ کا انتظار تھا، یعنی چاند کی آخری تاریخ کا۔ جیسے ہی گھڑی نے 2 بجائے، فرحاد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے انجیکشن نکال لیا۔ اس کے سرد چہرے پر بلب کی روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس نے سرنج میں انجیکشن کو بھر لیا۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وزٹنگ آورز ختم ہو چکے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود اسٹاف پر سستی اور نیند کا غلبہ طاری تھا۔ فرحاد نے دبے پاؤں گراؤنڈ فلور کا ایک راؤنڈ لگایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آ گیا، جہاں جنرل وارڈ کے کونے کے ایک بستر پر نسیمہ بیگم گہری نیند سو رہی تھی۔ آج ان کی دوا میں نیند کی دوا کا بڑا ڈوز شامل کر دینا فرحاد کے لیے بالکل آسان تھا۔ فرحاد کو ہاتھ میں پکڑی سرنج کو نسیمہ کے بازو میں گھسانے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ پہلے سے ہی موت کی آخری سیڑھیوں پر کھڑی نسیمہ تھوڑی سی دیر میں آسمان پر پہنچ گئی، بنا کسی زحمت کے۔ نہ جانے کون سا پہر تھا رات کا، چاند کی آخری تاریخ کی وجہ سے راستہ بالکل تاریک ہو رہے تھے۔ ماحول پر مخصوص وحشت چھائی ہوئی تھی۔ بلیاں نہ جانے کیوں مکروہ آوازیں نکال رہی تھیں۔ اپنے ڈرونے گھر کے کونے میں رکھی مورتی کے آگے عجیب سا آسن باندھے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے جیون داس نے اچانک آنکھیں کھول دی۔ ارے واہ بابو، کمال کر دیا! فرحاد کی انتہائی بے دردی سے انجیکشن ٹھونسنے کی وجہ سے بیچاری عمر رسیدہ کمزور نسیمہ کے بازو سے بھی چند قطرے خون کے نکل ہی آئے تھے۔ فرحاد نے احتیاط سے وہ خون اپنی انگلی پر جمع کر لیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وہ سرد خانے کی طرف جا رہا تھا، جس طرح کسی ڈرامے کے اینڈ پر انتہائی گنہگار لوگ ایکسیڈنٹ یا فالج کا شکار ہو کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور بالکل بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح صاف ستھری زندگی گزارتا ہوا فرحاد شیطان کے گھیرے میں پھنسا کسی چالاک سیریل کلر کی طرح کامیاب چالیں چل رہا تھا۔ سرد خانے کے آگے رکھی گارڈ کی کرسی حسب معمول خالی پڑی تھی۔ رومیلا کی لاش کے پاس پہنچ کر فرحاد نے اس کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی اور انگلی پر لگے خون سے اس کے سرد ماتھے پر تلک لگا دی۔ انور صاحب کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، مگر بیچارے بہت کمزور تھے۔ ٹائیفائڈ بگڑ جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا تھا۔ دن بھر ان کے ساتھ رہتی 2 کم عمر معصوم سی بیٹیاں،
بیچاری لڑکیاں بے چینی سے اپنے پیارے ابو کی صحت مند ہونے کی دعائیں اور ان کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہتی، اور فرحاد چاند کی آخری تاریخ کا وقت تو کبھی رکتا ہی نہیں، اور چاند کی آخری تاریخ بھی آخر آ ہی گئی۔ وہی روٹین، وہی ڈیوٹی پر موجود سٹاف اور وہی فرحاد کا جنون۔ جیون داس سے ایگریمنٹ کر لینے کے بعد فرحاد نے اپنی ڈیوٹی مستقل نائٹ شفٹ میں لگوا لی تھی۔ قتل کرنے کا مزہ تو رات ہی میں ہے۔ بلب کی روشنی سیدھی فرحاد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے موٹے دستانے چڑھا لیے اور آہستہ سے کمرے سے نکل آیا۔ انور صاحب پرائیویٹ روم میں ایڈمٹ تھے۔ نرس نے دوا کھلا چکی تھی اور وہ بے خبر سو رہے تھے۔ فرحاد ان کے قریب کھڑا چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ انور صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ جانے پہچانے مہربان ڈاکٹر فرحاد کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ہونٹوں پر کمزور سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب نہ جانے وہ کیا کہنے لگے تھے کہ فرحاد کے مضبوط ہاتھوں نے ان کا منہ سختی سے بند کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔ محبت تو محبت ہوتی ہے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے کسی کی محبت کا؟ میں زیادہ طاقت زیادہ دیوانگی ہے، محبت میں زیادہ طاقت زیادہ دیوانگی ہے۔ کیا انور صاحب کی معصوم بچیوں کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی، جن کے سوا پوری دنیا میں ان کا اور کوئی سہارا نہیں تھا؟ نسیمہ بیگم کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر فرحاد رومیلا کی لاش کے پاس کھڑا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فرحاد نے انور صاحب کو بھی مار ڈالا تھا۔ ملی آنکھیں کھولو، فرحاد نے بے ساختہ پکارا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل خاموش کمرے میں ایک آواز گونجی۔ فرحاد بری طرح چونک گیا۔ فرحاد نے مڑ کر دیکھا۔ سر آپ اس وقت مردہ خانے میں؟ سسٹر نورین حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ فرحاد کو خود کو کنٹرول کرنے میں چند سیکنڈ لگے۔ جی یہ گارڈ کہاں ہے؟ میں اس کو چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ سر وہ نورین ایک دم گھبرا گئی۔ اس کی بہت مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہے اور رات کو کمرے میں جا کر سو جاتا ہے۔ میں بھی کھلا دروازہ دیکھ کر ہی یہاں آیا۔ خیر ایوری تھنگ از اوکے، آپ جائیں راؤنڈ لیں۔ پھر وہی پراسرار خوفناک کمرہ تھا۔ آج اس کی نحوست اور بدبو میں اور اضافہ لگ رہا تھا۔ جیون داس کی شکل بھی مزید مکروہ لگ رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ جیسے جیسے میں لوگوں کو قتل کروں گا رومیلا میں جان آتی جائے گی، مگر اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا، بلکہ اس کی لاش خراب ہونے والی ہے۔ فرحاد اسے گھور رہا تھا۔ جیون داس کو فرحاد کے غصے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہوگا، مگر بابو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو صرف پہلے سے قبر میں پیر لٹکائے ہوئے لوگوں کو قتل کر۔ بابو اب آخری بھینٹ جوان خون کی چڑھا، بالکل جوان خون کی۔ جوان میں جوان انسان کہاں سے لاؤں مار ڈالنے کے لیے؟ تم نے مجھے کوئی عادی قتل سمجھ لیا ہے؟ فرحاد کا غصہ بڑھ گیا۔ بابو یہ تو تجھے سودا طے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بکواس مت کرو۔ تانا فرحاد کی برداشت سے بہت زیادہ تھا۔ سمجھ کے آ رہا ہے بابو، میں خود کم گشت اٹھا رہا ہوں، اس وقت سے ایک رات بھی آنکھ نہیں لگی ہے میری، سخت دشوار عمل کر رہا ہوں دیوی کے آگے۔ جیون داس کی خون کی طرح سرخ آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسرے قتل کے بعد بھی رومیلا زندہ نہ ہوئی تو میں ایک چوتھا قتل بھی کروں گا اور وہ قتل تمہارا ہوگا۔ جیون داس کا کہکا بالکل نیچرل تھا۔
بابو رومیلا جاگے گی، ضرور جاگے گی، تو آخری قتل تو کر کسی جوان انسان کا۔ وہ قبر میں بیٹھا آنے والے حسین وقت کے تصور سے ہنسا جا رہا تھا، اور چشمے تصور سے ساری قبریں مردوں کو زندہ ہو کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سسٹر نورین نے فرحاد کی تلاش کو فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ کسی گاؤں سے آئی تھی اور اسپتال کے ہاسپٹل میں رہتی تھی۔ فرحاد نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ نورین جھجکتی ہوئی اندر آ گئی، ساولی سلونی کم عمری کی خوبصورتی لیے نورین اس وقت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ فرحاد نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نورین نے اس کے جائزے کا کچھ اور مطلب سمجھ لیا اور شرما گئی۔ ایسے اگر سوچا جائے تو کچھ مسئلہ ہی نہ ہو، کبھی نہ ہو۔ رومیلا بھی ایک لڑکی تھی اور نورین بھی۔ ہر کوئی تو نہیں اور صحیح کی کہاوت پر عمل تھوڑی کرتا ہے، کم از کم فرحاد تو ہرگز نہیں۔ نہ جانے کتنے خواب سجا لیے تھے نورین نے اپنی آنکھوں میں، کل رات سے لے کر اس وقت تک جب فرحاد نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ 24 گھنٹوں میں کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا بیچاری نے، منگنی کی انگوٹھی کا ڈیزائن، شادی کے جوڑے کا رنگ، اور شاید اپنے ہونے والے بچوں کے نام بھی۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اس بڑی غلط فہمی سے بھی ایک بہت بڑا شوق اسے آج لگنا تھا۔ فرحاد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ نورین نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، پھر کچھ رومانٹک ہو کر اس نے فرحاد کے ساتھ مل کر چائے بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح ہینڈسم ڈریکولا کی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اچانک نوکیلے لمبے دانت نمودار ہو جاتے ہیں، سرنج میں انجیکشن بھرتا فرحاد اتنا ہی اجنبی اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ زہر کا انجیکشن پہنچانے میں نورین کو بالکل دیر نہیں لگی۔ آخر کو نرس تھی۔ نسیمہ اور انور جیسے ادھیڑ عمر کمزور سوئے ہوئے لوگوں کو مارنا بالکل مختلف اور آسان تھا، مگر نورین نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے۔ آخر نورین بیچاری ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ فرحاد بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور نورین اپنی زندگی بچانے کی، مگر فرحاد بیچارہ کوئی قتل ایکسپرٹ تھوڑے نہ تھا۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرحاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرحاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرحاد کو چند قدم آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر کے ادھر نوکری کر رہی تھی اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اسی وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرحاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے
سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرات کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون کو دیوی کے آگے آخری بھیٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کی خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں پوری طرح کھویا ہوا تھا۔ کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل کو ادھورا نہ چھوڑ دیا جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک کہیں سنگ بجنے لگا، مکرو آواز میں ڈھول پیٹے جانے لگا۔ کہیں سے شہنائی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بین کرنے لگی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون کی لاش بغیر جتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ فرات نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرات امید بھری نظروں سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ اب شاید اس کے وجود میں حرکت ہو، شاید وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرات کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرات کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگی۔ اس کو لگنے لگا کہ وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ کتنا گنہگار بن گیا ہے، کتنی جانیں وار دی ہیں میں نے ملی تمہارے لیے، ہر رات سے گزر گیا ہوں۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو؟ بولو ملی، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرات کا دل اتنی تیز دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرات کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ صرف چند منٹوں میں فرات کی جان نکل گئی۔ فرات کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ فرات کی مرحوم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے، اور ادھورا عمل، اور وہ بھی شیطانی عمل، خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا۔ شیطان کا کام کر رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے؟ اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے
تو یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ فرحات کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلا جا رہا تھا، ایک وجود سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفائی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا ارادہ کیا ہو۔ فرحات کے عشق نے 2 معصوم لوگوں کی جان لے لی، پر نورین ابھی زندہ تھی۔ جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کی بدرو کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ غلط کام کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ فرحات کی لاش یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔